روٹی کے بعد اگر جو سب سے میجر جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ادویات کا. ہمارے بزرگوں نے یا جس طرح سے بھی ہوتا ہے سب سے میجر مسئلہ ہے ادویات کا, اس کی مہنگائی, عدم دستیابی. ان حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نور محمد مہر صاحب, فارماسسٹ ایڈوکیٹ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی سر, مجھے بتائیں کہ ادویات کی جو عدم دستیابی ہے یہ بیسیکلی کیوں ہوتی ہے؟ عدم دستیابی اس وقت ہوتی ہے جب فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہے مصنوعی قلت کرتے ہیں, اس کی پرائز بڑھانے کے لیے. ہاں جی, پریشر ڈیولپ کرتے ہیں پبلک پہ اور ڈاکٹروں پہ اور مریضوں پہ اور حکومتی اداروں پہ خاص طور پر. ٹھیک ہے. تو اصل میں ادویات کی قیمتیں جو ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ ہمارا ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت اور ڈرگ ایکٹ 2012 کے تحت جو ادویات کی قیمتیں ہیں یہ کنٹرول ہوتی ہیں, اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جو را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بہت رعایت ہوتی ہیں اور عام اس پہ ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتے. تو اب پاکستان میں جو ہے نا ان لکیلی ایسا ہوا ہے کہ جو نگراں حکومت تھی, کاکڑ حکومت, وہ 6 فروری کو الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادویات کی قیمتیں جو کنٹرول ہوتی ہیں کہ کس پیناڈول کی قیمت کیا ہوگی, وہ چیز کی کیا ہوگی, انہوں نے ایک لیٹر کابینہ نے فیصلہ جاری کر دیا کہ قیمتیں کنٹرول ہی نہیں ہوں گی. پھر وہ 19 جاتے 19 فروری 150% اضافہ, اس کا کیا سین ہے سر؟ 150 سے زیادہ 300% تک بھی بعض دوائیوں میں ہوا ہے, اور اب تو کنٹرول ہی ختم ہو گیا ہے. تو 19 فروری کو جب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا وفاقی حکومت کابینہ نے, تو اس کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, جسٹس شاہد کریم کی کورٹ میں. ہم نے کہا کہ ادویات کی قیمتیں, غریب ملک ہے اور پاکستان جو ہے ڈاکٹر ڈاکو جو ہیں وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑی جو کرپشن ہوتی ہے ادویات کے معاملے میں, وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, پاکستان اس میں ٹاپ پہ ہے. پاکستان ٹاپ پہ ہے اس میں؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ٹاپ پہ ہے کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹر ڈاکو جو ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہے 80% جو ڈاکٹرز ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, اور سم ہاؤ جو ڈرگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی ان کے لیے مفادات کے لیے سم ہاؤ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو عام پبلک کے لیے, غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ ادارے ہمارے کمزور ہو گئے تو وہ نہیں کر رہے. تو ہم نے وہ ریٹ جو ہے کی, اور اس میں جو ہے وہ سٹے جو ہے ہمیں مل گیا کہ جو غلط فیصلہ ہے کابینہ کا. پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو نئی گورنمنٹ آئی تو اس میں اپریل میں جو ہے جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اب تو حکومت نہیں آ گئی ہے تو اس پہ واضح پالیسی وہ اختیار کریں. انہوں نے پالیسی کیا اختیار کی کہ 30 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کاکڑ حکومت کا جو فیصلہ تھا اس کی توسیع کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو پرائس ڈی کنٹرول کا معاملہ ہے, پھر ہم دوبارہ کورٹ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب معاملہ کورٹ میں ہے, اور اس میں جو ہے ادویات کے معاملے میں عوام کی, مریضوں کی لوٹ مار جو ہے وہ چل رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی بات کر رہی ہوں, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی آپ کی بات سے. آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مفادات کے لیے کافی حد تک کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. جی, ایسا ہے کہ جو پاکستان کے ڈرگ ایکٹ کے سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو برانڈ کے بجائے دوائی جو ہے وہ جنیرک یا فارمولا کے تحت رجسٹرڈ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ پیناڈول نہیں ہونا چاہیے, پیراسیٹامول ہونا چاہیے. ایسے کیوں؟ ٹھیک ہے, اس لیے کہ پیراسیٹامول سالٹ ہے. جب ساری جو جیسے املوڈوپین ہے نارویسک کے بجائے وہ ہوگا, تو پھر جو ایک ہی مطلب برانڈ ہے, ایک ہی دوائی جو ہے, اینٹی بایوٹکس ہیں مختلف, سلفاکزائم ہے, تو اس کے میں جو برانڈ لیڈر ہے اس کے بجائے پھر قیمت جو ہے وہ برابر ہوگی یا قریب ہوگی فارمولا پہ. اب کیا ہے کہ ہم آپ کے جو سرکاری ملازم ہیں ڈاکٹر, وہ سارا دن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے کمپنیوں کے جو میڈیکل ریپس ہیں ان سے جو ہے اپنی جو ہے ساری لیتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے پہلے تو چیک ویک لے لیتے تھے, اپنی جعلی جو ڈاکٹروں کی ایسوسیشن ہے, پیڈ ایسوسیشن, کینسر ایسوسیشن, ان کی جو آرتھو ایسوسیشن, ہاں جی, ان کی مطلب یہ رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کہتے ہیں جی ہم 4 ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کانفرنس کا فنڈ دے دیں. ٹھیک ہے, یہ جو بھوربن میں بیٹھ کے انہوں نے کون سی کانفرنس کرنی ہوتی ہے جو لاہور میں نہیں ہو سکتی یا کسی عام جگہ پہ نہیں ہو سکتی, یا ان کی جو تعلیمی کمی کس چیز کی ہے؟ صرف پیسے کی کمی ہے. اب تو مافیا یہ ہو گیا ہے کہ فارماسیوٹیکل مافیا پرائس کی جو کنٹرول شپ ختم ہوئی ہے, کچھ کمزور ہوئی ہے, اور ڈرگ اتھارٹی اس پہ کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی اور اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. اس سے یہ ہوا ہے جو پہلے دوائی تھی 5 روپے کی وہ اب 25 اور 50 روپے کی ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے, اس نے کیوں گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ تقریباً اس وقت پاکستان میں 800 لوکل پاکستان میں فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, اور پاکستان اس وقت $16 ارب کی مارکیٹ ہے,
اور پاکستان میں نے نیوز ویک USA میں بھی رپورٹ چھپی ہے، میرا انٹرویو چھپا ہے ہیلتھ منسٹر کا، جس میں میں نے واضح کیا ہے کہ بعض کمپنیاں پاکستان میں 295% منافع کما رہی ہیں، 295% منافع تک بھی کما رہی ہیں. 26%، سب سے بڑی جو کمپنی ہے گیٹس، ٹھیک ہے، اس کا منافع 26% ہے. تو اب بات یہ کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے پاکستان میں جو کمپنیاں گرو کر رہی ہیں وہ فارماسوٹیکلز ہیں. یہ صرف رونا دھونا ہے، گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ جی یہ ہو گیا، لل گئے پٹ گئے، ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سرکاری ڈاکٹر ہے وہ کمپنیوں سے فریج، AC، باہر کے ٹور، ہنی مون، اپنے پلاٹ، اپنے کون سی چیز ہے آپ یہ پوچھیں، سبزیاں اور کھانے کے علاوہ کون سی چیزیں، بچوں کے دودھ اور پیمپرز تک جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے لیتے ہیں ڈاکٹر ڈاکو بھائی صاحب. ڈاکٹر ڈاکو بھائی صاحب جی. اب کیا ہے کہ اس چیز کا ہم نے ایتھکس بھی جمع کرائے ہیں، ہم نے PMA کو بھی لکھا ہے کہ بھائی اب یہ کیا ہو رہا ہے عام مریض کے ساتھ. دیکھیں نا، اگر آپ اویئر ہیں اس بات سے کہ اگر ادویات کی اگر قلت ہوتی ہے تو وہ پرائز بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ مصنوعی قلت، اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ڈاکٹرز کو اس طرح سے اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ایک عام عوام کو پتا ہے، گورنمنٹ کو نہیں یہ بات پتا. اب یہ نا ایک پولیس والا بیچارہ 100 روپیہ لے لینا، اس پہ کیس بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ FIR ہو سکتی ہے کہ اس نے رشوت لی ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکو صاحب جو ہیں وہ چاہے ایک پوری گاڑی لے لیں، ٹھیک ہے، باہر کے دنیا جہان کے، اس نے جو ہے نا تھائی لینڈ کے عمرے کی ٹکٹ لے لے. ڈاکٹرز حضرات جو ہے نا آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آپ ڈاکٹر ڈاکو بھائی کہہ رہے ہیں نا جس طرح سے، یہ تو کھلی حقیقت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے کب یہ صرف تمیز کی ہے یا انہوں نے تکلیف کی ہے کہ بھئی ایک جو BP اپریٹس ہے وہ اگر خراب ہے، اس کو ریڈنگ صحیح نہیں دے رہا، مارکیٹ میں غلط قسم کا بک رہا ہے، اور مریض کا چیک کیا اس کا BP جو ہائی تھا لیکن وہ لو شو کر رہا تھا، اب اس نے جو ہے نا ہائی کرا اور ہائی کی دوائی دے دی. جانوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. ہاں جانوں کی، لیکن بے حسی ہے نا. اب قیمتیں بڑھی ہیں، 200%، 300% قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ینگ ڈاکٹر ایسوسی نے کب اس کی مذمت کی ہے؟ یہاں کے میاں نوید صاحب محترم جو ہے وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب دوائیوں کی قیمتوں ہم نے کی ہے، جو ڈرگ اتھارٹی کے پچھلے جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کیا، ہم نے یہاں پہ کافی دفعہ بریک کیا ہے. مطلب نکساویٹ کینسر کی دوائی ہے، وہ پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے. ہمسایہ ملک انڈیا میں 5,500 روپے کی ہے. سر ملتی بھی نہیں ہے، 2 لاکھ کی بھی کہہ کے نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی ہے، ملنی چاہیے. اصل میں ہمارا جو میکنزم ہے، سسٹم ہے، جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے. حکومت کے یہ جو لوگ ہیں تنخواہ کسی کی لیتے ہیں، حکومت کس چیز کی ہے؟ حکومت اسی چیز کی ہے کہ غریب کو مرنے سے بچائیں، اس کی دوائی کو اویلیبلٹی کرائیں. ڈرگ ایکٹ یہ کہتا ہے، لیکن یہاں پہ بے حسی ہے. اور سارا کچھ جو ہے ان لوگوں کو، چوروں کو جو ہے نا دودھ کی رکھوالی کے لیے، بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ انتہائی انسان جو ہے مرنے پہ ہیں. اب لوگ دوائی جو ہے نا انسان کی لائف لائن ہے، جان بچانے والی دوائیاں جو ہے، انسولین اگر کسی کو نہیں مل رہی اور کینسر کی دوائیاں نہیں مل رہی اور پرائس ڈی کنٹرول سے، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا ہے کہ جب کمپنیوں کو کھلا ہاتھ مل گیا ہے، ان کی پرائس اپنی مرضی پہ وہ لگا رہے ہیں. ابھی جو نئے شہباز شریف صاحب نے بنائے ہیں اس میں تو کمپنیوں کی مرضی ہے کہ چاہے 10 روپے والی گولی جو ہے وہ 100 روپے کی بیچیں، 1000 روپے کی بیچیں، اس کو بلیک میل کریں. ڈاکٹر ڈاکو صاحب جو چیز لکھ دیتے ہیں مریض بیچارے کو وہ لینی پڑتی ہے. اب کیا ہے، بے حسی. وہ جس کمپنی کی لکھیں گے وہ باقاعدہ مینشن بھی کر دیتے ہیں، فلاں میڈیکل سٹور سے فلاں جگہ سے آپ بائی کر لیں. اب بے حسی، اتنی بے حسی یار، انسانوں پہ، مریضوں پہ. یار بیمار ہر کسی نے ہونا ہے. تو آپ کسی کا بچہ جو ہے، کسی کی ماں اس وجہ سے مر جائے، کوئی مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے، وہی دوائی جو سستی بھی موجود ہے. اور وہ اب مجھے یہ بتائیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کون سے ڈاکٹر، بلکہ کئی وکیل بھی بغیر فیس کے کام کرتے ہیں. آپ مسیح کے ڈاکٹروں کو کہے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں مفت میں جو ہے کام کرنا چاہیے. میں خود جو ہے میں نے سینکڑوں FIR بھگتی ہیں، صرف ڈرگ مافیا نے میرے خلاف کرائیں. میں کبھی جیل تو نہیں گیا، لیکن جھوٹی FIR کرائیں، میں نے کیس کرائے. لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم آ کر کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ مافیا ہے، ایک ڈاکٹرز ڈاکو ہیں، تو آپ پہ تو مطلب بنتا بھی ہے ان کا. جی دیکھیں، عام آدمی کے لیے، عام آدمی کی آواز بننا چاہیے. یہ میڈیا ہے یا چیزیں ہیں. اگر پھر دیکھیں، اگر ہم نے صرف پیسے لے کے کام کرنا ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر نیکی تو نہ ہوئی. اب نیکی کر کے لوگ نوکریاں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فیسوں کے لیے ڈاکٹر ہے، بغیر فیس کے کوئی بندہ مر رہا ہو، ڈیلیوری چاہے رکشے میں ہو جائے، سڑک پہ ہو جائے، فٹ پاتھ پہ ہو جائے، انسان پہ رحم نہیں کرتے. تو ایسے انسانیت کا کیا فائدہ؟ آپ کو مطلب کہ آپ انسانوں کو مرنے دیں گے؟ یہ کیسا دین ہے، کیسی انسانیت ہے کہ ہم انسانوں کو مرنے دیں، اس پہ رحم ہی نہ کریں؟ تو یہ سب سے بڑا وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ ہیلتھ میں ہے.
हेल्थ में आम डाकुओं से जो लूटते हैं ना एक दो मरीजों को, मतलब लोगों को, या लोगों घर लूटते हैं, ये डॉक्टर डाकू बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लाखों लोगों को लूटते हैं, उनकी जानें खतरे में हैं। और कई लोग रोजाना जो हैं दर्जनों लोग इस वजह से मर जाते हैं कि महंगी दवाई नहीं खरीद सकते। कैंसर के मरीज बेचारे इस वजह से मर जाते हैं, जो उनको दवाई मिलनी चाहिए ना 1000 रुपए की, उनको 50,000 की लेनी पड़ती है। कैंसर से उतना नहीं डरते, उनको जितना पता है कि उसका इलाज कितना महंगा है, उसकी दवाई कितनी महंगी है, कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रियासत में जो बैठे हुए हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, इंस्पेक्टर्स ले रहे हैं, अथॉरिटीज़ ले रहे हैं, डॉक्टर ले रहे हैं, उनका ये काम है कि आके हक सच बताएं, हक सच के लिए बोलें। क्या हक सच के बजाय हक सच के लिए भी अब सिर्फ हमसे पैसे लेंगे, कंपनियों से भी मतलब कि रिश्वतें लेंगे। अब क्या है, इन्होंने क्या सिलसिला शुरू किया है, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं ना, वो पहले चेक देती थी डॉक्टरों को रिश्वत के, अब वो नहीं करती, अब हार्ड कैश। पहले क्या होता था, मेडिकल रैप जो है वो डॉक्टर के पास जाता था, लिटरेचर लेके जाता था, ब्रोशर लेके जाता और सैंपल लेके जाता था कि डॉक्टर साहब ये हमारी बड़ी दवाई अच्छी है। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता, ब्रोशर सैंपल नहीं होता, अब होता है हार्ड कैश। डॉक्टर साहब एक गड्डी जड़ी है ना आ रही है ट्रक के दवाइयां आ रही ने, दूसरी गड्डी आ रही है ट्रक के, तो हुण तुसीं दसो किन्ने दिनां च लिखोगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आपने FIR तो आपने बताया कि बहुत भुगती हैं, लेकिन मुझे बताएं जिस तरह से आप बात कर रहे होते हैं तो इस तरह से थ्रेट्स वगैरह भी आती हैं आपको? ये चीज़ जैसे नवेद इकबाल साहब ने मुझसे पूछा था, जब एक शख्स जो है नैब के रिकॉर्ड